بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. پھر نوح کے بعد ہم نے علیہ السلام اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے. ہم اسی طرح سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. بس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے متعلق یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبریاء فی الارض وما نحن لكما بمؤمنین. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی چاہیے ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. تو فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے. بے شک عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ اپنے پاک کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ. ان آیات بینات کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو ایک خاص واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کیا گیا. اس سے پہلے میں آپ کو تمہیدن کی بات عرض کر دوں. ان آیات بینات کی روشنی میں گمراہ شخص جو پیسے کا پجاری ہو، اقتدار کا پجاری ہو اور شہرت کا پجاری ہو، ایک اللہ کا پجاری نہیں، دنیا میں ہر چیز کا پجاری ہے. حسن کا پجاری ہے، جوئے کا پجاری ہے، گمراہی کا پجاری ہے، مرتبہ، شہرت، پیسہ، اقتدار، یہ بڑے خوفناک ترین نشے ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی نشہ ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. ٹیکے لگانے والے کتنے خطرناک نشئی ہوتے ہیں، ان کے بھی اصلاح والے ادارے ہیں. آپ 3-4 مہینے 6 مہینے ان کو جمع کروائیں، وہ نشہ ان کا چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جس کو شہرت کا نشہ لگ جائے، جس کو اقتدار کا نشہ لگ جائے اور جس کو دولت کا نشہ لگ جائے، اللہ. میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا مرداد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کشف الماجوش میں، آپ نے اس کے اندر ایک بات لکھی ایک بزرگ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کوڑا خانہ ہے، کوڑا خانہ، اور یہ روڑی ہے، اس کے اوپر کتے جمع ہوتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں، کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر روڑی پر کتے جمع ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتوں کے اندر نا ایک ایسی صفت ہے کہ جب وہ روڑی سے اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتا جب پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ گندگی سے اٹھ کے چلا جائے گا، وہ وہاں پہ بیٹھتا نہیں.
لیکن کہتے ہیں انسان ایک ایسا جانور ہے جو اس مردار کے اوپر اکٹھا ہوتا ہے، پیٹ اس کا بھر بھی جائے نا وہ پھر بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اتنا خوفناک نشہ ہے اقتدار اور نشے کا۔ اب آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارے منظر ہو رہے ہیں، جس وضاحت کے ساتھ کھل کے اس وقت مجرم اپنے جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں۔ پہلے شرم کرتے تھے، مجرم منہ چھپاتے پھرتے تھے، اب تو بھائی جتنا لچا اتنا اونچا، آج تو جتنا بدماش اور جتنا وہ منہ پھٹ اور جتنا خبیث انسان وہ اتنا کامیاب انسان۔ یہ وہ سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جی ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، اللہ کا پیغام لے کے گئے، لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کا کام کیا۔ معذرت کہ بھئی تو کتوں اٹھ کے آ گئے، جو اسی اپنے باپ دادا دے دور دے اسی پجاری جی انہوں نے بتاؤں پوچھ رہے ہیں، وہ نظام اسی لے کے چلتے ہیں، سارے پیو دادے کا نظام ہے، ان تو آ کے آتا ہے جی نظام ہی غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا جو ہمارے آباء و اجداد عمل کرتے رہے ہیں، کیا وہ بالکل غلط ہے؟ اندھی تقلید کہہ رہے ہیں کہ جو سارے بڑے نے کہتا ہے کوئی بس حق ہے جی، اس میں علاوہ حق ہے ہی کوئی۔ اندھی تقلید، ایسی اندھی تقلید مجھے نہ جی یہاں پہ کئی ساتھیوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی، یہ دیکھو جی کہ یہ نہ لوگ یہ پیر حضرات اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں، یہ پیر حضرات اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ ایک زمانے سے علماء کرام کہہ سمجھا کے تھک گئے کہ جناب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیتی کہ میرے محبوب کو سجدہ کریں، لیکن اللہ نے نہیں سجدہ کیا۔ اب میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی مسجد کا عالم ہو عالم اور اس نے منع نہ کیا، وہ عالم اور اس نے لوگوں کو سجدہ کرنے سے منع نہ کیا، لیکن کیا قوم باز آئی؟ کوئی عالم جو بھی خطیب ہے اس نے گانوں کی طرزوں پہ اور یہ تمام گمراہی کی طرزوں پہ یہ تمام ڈھول ڈھمکا ارلم پرلم یہ جتنے بھی میلاد کے نام پر، آراس کے نام پر، دیگر محفل کے نام پر کون سا ایسا عالم نے اسے منع نہیں کیا، لیکن قوم باز آئی کیونکہ یہ انہی فرعون اور انہی جو ہے نمرود کی اور انہی جادوگروں کی اولادوں میں سے آ رہے ہیں، ان کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں انہاں نہیں سمجھتے۔ پہلی بات تو انہوں نے جو اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ ہارون علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، یہ کیا لے کے آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو معجزے لے کے گئے، ایک معجزہ ید بیضا تھا، آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا۔ ایک آپ کے پاس عصا تھا جو انتہا بنا، یہ جو سارا واقعہ آگے بھی تفصیل اس کی آ جائے گی۔ دوسری بات ایک تو یہ ہوگا نا جی کہ وہ جو گمراہی ہے نا جی ان کے نصیب میں وہ گمراہی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اچھا، اس کی وجہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حق دیکھ کر کوئی بندہ منہ پھیر لینا جی قبلہ، اللہ کہتا ہے میں اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں، جتنا مرضی حق ہے۔ اب کائنات میں سب سے سچی زبان کس کی زبان ہے؟ سب سے مخلص اور اخلاص والی زبان کس کی زبان ہے؟ حضرات انبیاء کی۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام
میں سب سے پیارے میرے آقا جی علیہ السلام نے بتایا۔ آقا جی علیہ نبی علیہ السلام نے جس اخلاص کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ، جس محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کا دین پہنچایا نا مخلوق تک، کوئی دوسرا قیامت تک ماں کا لال نہیں پہنچا سکتا۔ ایک پکی بات، بڑی اچھی بات، کوئی اربوں کی تعداد میں لوگوں کو ہدایت پر لے آئے گا تو وہ سارا فیضان میرے مصطفیٰ کا ہے، آقا جی علیہ السلام۔ لیکن کیا بتائیں ایمان سے، آقا جی علیہ السلام نے جب تبلیغ کی، حق بتایا، کیا ابو جہل ایمان لایا؟ ابو لہب ایمان لایا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا ایمان تھا، اپنا امام تھا، وہ ایمان لایا؟ نہیں لایا جی۔ کیوں نہیں لایا؟ بھائی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر انہوں نے مہر لگا دی تھی، وہ باوجود اس کے کہ معجزات بھی دیکھ رہے تھے، سارا کچھ دیکھ رہے تھے، حضور کی بے مثال زبان سے جو پھول جھڑتے تھے ہدایت میں، وہ ان کے کانوں تک، ان کے دلوں تک پہنچے ہی نہیں، اللہ نے مہر لگا دی محبوب کی مخالفت کے صدقہ۔ حضرت پکی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے نیک بندوں کی بدخوئی میں لگا دیتا ہے، ان کی غیبت میں، ان کی چغلیوں میں، ان کے خلاف لگا دیتا ہے، تو ادھر لگ، ادھر لگ، ادھر لگ، پھر اس کا بدلہ اللہ کی ذات خود لیتی ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ پہلے بھڑواتا ہے، کرو مخالفت، کرو غیبت، پھر کہتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ، جس نے میرے کسی نیک بندے کے ساتھ جو ہے نا جی وہ لڑائی لی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لو جی اعلان جنگ شروع۔ اب کائنات میں بندہ بندے سے جیت سکتا ہے، رب سے نہیں جیت سکتا۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی، دوسری وجہ یہ بیان کی، دوسرا سبب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مصر میں اپنی بڑائی، اپنا تسلط اور اپنا اور مطیع اور فرما بردار کرنا چاہتے، وہ اقتدار چاہتے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ دوسری چیز آ گئی۔ ایسے کے بعد دوسری جو سب سے بڑی نشہ ہے دنیا کا، سب سے خوفناک ترین نشہ، اقتدار کا نشہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں پہلے کیا تھا جی؟ پہلے ایک پارٹی حکومت کرتی تھی، ایک پارٹی اپوزیشن میں بیٹھتی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس طرح کیا کہ یار اقتدار تمہیں بھی چاہیے، اقتدار ہمیں بھی چاہیے، ہم ایسا کرتے ہیں آپس میں سیٹیں بانٹ لیتے ہیں۔ بھئی 5 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے، وہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تم ہمارے ساتھ سیٹیں بانٹ لو، فلاں علاقے سے ہم کھڑے ہوں گے، فلاں علاقے سے تم، اب اقتدار تو ہٹا تھا، اقتدار سارا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کام بالکل خراب ہے، صحیح چوپڑی نہیں آ رہی، ادھی مل رہی، تو پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑی ایسی نیتی سی ہوں جڑے اقتدار ہوئے گا دوسرے تو ان کے رکھے گا۔ اب پچھلے سالوں سے کیا ہو رہی ہے؟ ایک پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے، دوسری پارٹی جیل کے اندر ہوتی، ایک پارٹی جیل کے اندر ہوتی، دوسری اقتدار میں ہوتی۔ یہ اقتدار کا اتنا خوفناک نشہ ہے، ذلیل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اقتدار نہیں چاہیے۔ وہی بات اللہ نے اس واقعے میں کی کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو اقتدار لینا چاہتے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ تم تو شہرت لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ ساری جو ہے نا پورے مصر کے اندر تمہارا ہی راج ہو جائے، دنیا تمہیں ہی جانے۔ شہرت کا خلا بھی بڑا خطرناک ہے، اوئے ہوئے ہوئے کیسے کیسے پینترے استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اللہ کی ذات نے اس واقعے میں یہ بات بیان فرما دی کہ جب وہ بات زیادہ بڑھ گئی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، تو انہوں نے کہا یار چلو مقابلہ کر لیتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں، جو تمہارے بھروسے مند لوگ ہیں، تم ہمیں جادوگر کہتے ہو تو اپنے جادوگر بلاؤ جس سے تمہارے جادو۔ پورے مصر میں سے 70,000 جادوگر بلایا گیا، جو چوٹی کے جادوگر تھے، جو واقعتاً جادوگر تھے۔ حقیقت میں روئے زمین پر آج جادو موجود نہیں، اس وقت روئے زمین پر جادو موجود ہے نہیں، تو پھر کیا موجود ہے؟ دھوکہ موجود ہے، ملمہ سازی موجود ہے، ایلوشن موجود ہے،
جس کو ہم سادہ لفظ میں کہیں آنکھوں کا دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ وہ موجود ہے، چلاکی، عیاری، مکاری یہ موجود ہے، لیکن اب جادو موجود نہیں کہ کوئی یہاں پر بیٹھ کر کسی کو مار دے، کسی کی جو ہے وہ ہستی چینج کر دے، ایسا نہیں ہے سب روئے زمین پر نہیں۔ روئے زمین پر ایک حقیقت باقی ہے اور قیامت کی دیواروں تک رہے گی، وہ ہے اللہ کا دین، پیارے محبوب کا کلام، اللہ کا کلام، اس کے محبوب کا فرمان، یہ حقیقت ہے، یہ موجود رہے گی۔ یہ والا جادو، یہ جو ہے جو سر چڑھ کے بولتا رہے گا قیامت کی دیوار پر، باقی سب ختم ہو جائے گا، سب زیرو، نیل بٹن نیل ہو جائے گا۔ جادوگر بلائے گئے جناب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے آپ کو حق ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھینکو، اور پھینکے۔ جب سب نے 70,000 بندے نے جب رسیاں پھینکی تو وہ ساری دنیا پریشان ہو گئی، تو سب کے ہوش اڑ گئے، وہ تیری خیر ہو جائے، 70,000 سانپ، اللہ، ساری دنیا پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ آج کل کے کی بورڈ واریئرز کی طرح دنیا کو اس طرح محسوس کراتے ہیں کہ پوری دنیا بس ہماری ہی دیوانی ہے اور پروانی ہے، باقی تو کوئی شے کوئی۔ لیکن جب حضرت حقیقت چلتی ہے نا، اللہ، جب اللہ اپنے نیکوں کی، اپنے خاص نبیوں کی مدد کرتا ہے، خاص بندوں کی مدد کرتا ہے، پھر دنیا میں کوئی بھی جادو ہو، سب جب ساری دنیا پریشان ہو گئی تو مارے چیخا، رب کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، فَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ذرا اس کو پھینکو زمین پر۔ تو جیسے ہی وہ ہاتھ کا ڈنڈا گرا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ تیری خیر ہو، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اتنی بڑی بلا بن گیا، او کتنے میٹر تک، جب وہ بڑے اس نے اٹھایا نہیں سر، یعنی تو اس ایک ہوتا پھونکارنا، ایک ہوتا سک کرنا، اس نے جب ایسے کر کے کیا نا جی، وہ جنی بھی رسیاں مسیاں سن وہ ساریاں اندے پیڑ دے وچ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جس وقت عصا کا ہاں جی وہ چلا، موسیٰ ظاہر ہوا، سارے کے سارے جادوگر اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے قدم۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں کیوں گر گئے کہ جادوگر جانتے تھے جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ جان گئے تھے۔ حضرت جب حقیقت واضح ہو جائے، جن کے دل میں ذرا سا بھی ہدایت کا کوئی چنگاری رہتی ہے نا، اللہ اس بندے کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اب تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں کہ سامنے کافر ہے، ادھر اسلام کی فوج، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، ادھر کافروں کی فوج ہے۔ کافروں میں سے آخری وقت میں ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں، آپ پر ایمان لیا تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہو جائے گی۔ آخری وقت میں وہ بندہ آیا، کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گیا، وہیں پہ شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جس نے جلدی دیکھنا وہی نہیں دیکھنا۔ آخری وقت میں بھی جس کے دل میں ذرا سا بھی کوئی ہوتا ہے نا ہدایت کا پرزہ، چنگاری، اللہ اس بندے کو مرنے سے پہلے ایمان ضرور نصیب کر دیتا۔ وہ 70,000 جادوگروں کے نصیب میں تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، اور یہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف انہوں نے ادب سے بات کی تھی۔ یہ جو کلمہ پڑھ گئے نا کافر، وہ جادوگر، وہ صرف وجہ یہ تھی۔ جب میدان لگا اور سارے آمنے سامنے آئے تو جادوگروں نے بڑے احترام سے پوچھا، اللہ کے نبی، حالانکہ کافر تھے، اللہ کے نبی آپ پہلے شروع کریں گے یا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنا کام شروع کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا جادو دکھاؤ۔ اب صرف اتنی سی بات تھی، ادب کیا تھا انہوں نے اللہ کے نبی کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں دیکھو کتنی بڑی دولت ڈال دی، فوراً ایمان لیا۔ شیطان مردود کیوں ہوا؟
شیطان کے مردود ہونے کے پیچھے سب سے مین اور بڑی وجہ یہ تھی بے ادب تھا شیطان، ادب نہیں اس کو تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سب سے بڑا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں نہیں کرتا اس کو سجدہ۔ بے ادب آدمی تھا، گستاخ تھا۔ قیامت کی دیواروں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا۔ اب ہر روز ہر مسلمان دن میں اس کو جتنی مرتبہ بھی قرآن پڑھتا ہے یا کم از کم نماز پڑھتا ہے 2 گالیاں تو لازمی دیتا ہے، 2 گالیاں لازمی دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بھی کہتا ہے، مردود بھی کہتا ہے، راندہ درگاہ بھی کہتا ہے جی پنجابی میں اور لانتیا اور شیطان نہ مردودہ، دن میں جتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہے وہ لانتی بھی کہہ رہا ہے اس کو، شیطان بھی کہہ رہا ہے اس کو، مردود بھی کہہ رہا ہے اس کو، راندہ درگاہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی چنگی طرح انہیں تسلی ہو رہی روز مردودہ ساری زندگی ادب نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے نبیوں کا ادب کس طرح کر دیا؟ ہاں جی، تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ وہ بندہ خدا اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگنا، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا، بڑی خطرناک چیزیں جب ان کا چسکا لگ جائے پھر دنیا میں اس سے بڑا نشہ کوئی نہیں، اور یہ تینوں مروا دیتی ہیں، یہ تینوں چیزیں مروا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔